بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں۔ ایک تو اس قدر جھوٹے تھمبنیل بناتے ہیں لوگ، چینل والے، صرف ویوز بڑھانے کے لیے کہ جس کا کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ اندر دیکھو کیا، اوپر دیکھو کیا۔ انہی مکار، انہی مردود چینل والے جو جھوٹے تھمبنیل بناتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں، انہی مردودوں کی وجہ سے واپس جو ان کو بیل مل گئی تھی، ضمانت مل گئی تھی، واپس کینسل ہو گئی۔ استغفر اللہ، بالکل تو بولے قرآن میں ہے، ویل للمکذبین، ہلاکت جھوٹ بولنے والوں کے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو یہ دراصل مفتی سلمان اظہری صاحب جو خطیب الہند ہیں اور مقبول خاص و عام بھی ہیں، ان کے اوپر جو مصائب و آلام آ رہے ہیں، ان مردودوں کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹے جھوٹے تھمبنیل بنا کر جو داڑھی ٹوپی والے آتے ہیں نا، مردود، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ 30-40% مسلمان ہیں، 60-70% ایک کافر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو داڑھی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، بڑے بڑے پگڑیاں باندھ کے آتے ہیں، 70% تو ان کے اندر کفر بھرا پڑا ہوگا کم بیش، اور 30% یہ مسلمان ہے۔ کوئی 40% مسلمان ہے، کوئی 50% مسلمان ہے، کوئی 20% مسلمان ہے۔ بس حلق تک ایمان رہ گیا ہے، حلق تک ایمان اسلام، حلق تک باتیں بڑی بڑی ہیں۔ بس کس قدر جھوٹے تھمبنیل ان لوگوں نے بنا کے پیش کیا۔ ابھی رہائی ہونے والی تھی، ان قریب رہائی ہو جاتی حضرت کی، لیکن ان مردودوں نے جھوٹ بول کے لکھ دیا کہ رہا ہو گئے، وہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ واپس دیکھیے، میں نے ابھی سنا کہ پاسا لگنے والا ہے، پاسا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ان تھمبنیل والوں کی وجہ سے، یہ جھوٹے تھمبنیل جو بنائے ان مردودوں نے، چینل والوں نے، یہ جو 30% مسلمان ہے، 40% مسلمان ہے، کوئی 50 ہے، کوئی آدھا مسلمان ہے، تو آدھا کفر بھرا پڑا اس کے اندر۔ ایسے شیطان لوگ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کیوں جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے دوسرے پر بھی تو مصیبت آ سکتی ہے نا۔ جیسے اللہ نے فرمایا جبریل السلام سے، جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کر دو، تو حضرت جبریل السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک، اس بستی میں ایک عبادت کرنے والا بندہ بھی رہتا ہے جو رات دن تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کر، کہ وہ گناہوں سے بچتا تو تھا مگر میرے بندوں کو بچاتا نہیں تھا۔ تو یہ پگڑیاں باندھنے والے، یہ دوسروں کو بچانے والے، یہ خود ہی جھوٹے مکار مردود۔ اب ان سے کہو کہ بھائی تم لوگ کیا کتے کے گوشت کی بریانی کھا سکتے ہو؟ تو مردود کہیں گے نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ارے جب تم جھوٹ بول کے پیسہ کما رہا ہو ویوز میں، تو پھر کتے کی بریانی کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی کھا لو، گدھے کے گوشت کی بریانی بھی کھا لو۔ سالے مکار جھوٹے قسم کے لوگ، مردود قسم کے لوگ، ان لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا، اور بلا وجہ یہ لوگ پولیس پرشاسن کو بدنام کرتے ہیں، یا ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں سالے مردود لوگ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، حرام خور لوگ ہیں۔ کوئی دوسرا بھی کیا اس طرح سے جھوٹ بولتا ہے؟ کیا ہندو بھائیوں میں بھی کوئی ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں داڑھی ٹوپی لگا کے؟ ہیں ہندو بھائی دیکھو، دھندا بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں، سچ بول کے کرتے ہیں، دھوکہ دے کر دھندا نہیں کرتے ہیں، ناپ تول بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، اور لمٹ سے فائدہ لیتے ہیں۔ اگر 1000 روپے کا سامان ہے تو وہ 1100 روپے میں بیچ دیں گے، اور مسلمانوں میں 1500 میں بیچیں گے، بہت سے کوئی 1400 میں بیچے گا۔ ہمارے دیش کے ہندو بھائی 1100 میں بیچ دیں گے 1000 کا سامان، اور مسلمان 1400-1500 میں۔ بلکہ یہ بھی ہے، سنا ہے، بنیے کہتے ہیں کہ ہم تو 2.5-3% لیتے ہیں،
2.5-3% ब्याज लेते ہیں، مسلمان تو 15-20% لیتے ہیں۔ تو کیا ہوگا بھائی اس قوم کا جب ایسے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں؟ تو پھر کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھو مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مفتی سلمان اظہری کے بارے میں جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو ہے اصل وجہ یہ ہے۔ یہ مفتی صاحب کا فون تھا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلمان رضا اظہری ٹکی چھتی آ گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا 3 دن سے حضرت کو پریشان کیا گیا۔ اب میں موضوع کھینچ کر دیتا ہوں۔ 3 دن سے لوگوں نے، بھیڑیوں نے یہ چاہا کہ مفتی سلمان اظہری کو روک دیا جائے کیونکہ نسیمی جلسہ ہے، لیکن سرکار ملت کی کرامت، سرکار ملت کی جو ہے ایک تصرف ہم نے دیکھ لیا۔ سرکار نے جو چاہا وہی ہوا کہ سلمان اظہری کو مفتی غلام حیدر کے وجہ سے لا کے کھڑا کر دیا۔ دشمن ابو تالا ہوا، سلمان اظہری کی عظمت بڑھ گئی۔ یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو لوگ پیچھے پڑے ہیں وہ رضوی حضرات ہیں۔ بتانا 3 دن سے ان لوگوں نے پریشان کیا، بھیڑیے بتا رہے ہیں، بھیڑیوں نے، کہ تم نسیم ملت کے جلسے میں جاؤ۔ نسیم ملت کو کافر مانتے ہیں رضوی لوگ، علامہ طاہر قاضی کو بھی کافر مانتے ہیں، خانہ کعبہ کے امام کو بھی کافر مانتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو بھی کافر مانتے ہیں لوگ۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اصل جھگڑا کالپی والے اور مسولی والے اور بلگرام والے جو دعا نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ وہ سوچیں کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب جیسے ہی رہا ہوں گے پورا ہندوستان ان کا مرید ہو جائے گا۔ دیکھنا آپ انتظار کرو، کچھ دن جیسے ہی رہا ہو کے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرید ہوں گے۔ یہ ہے جلن۔